کسی کروٹ چین نہیں ہے، نہ رات کو نیند ہے نہ دن میں چین ہے۔ یہ تہجد ایسی نہیں تھی حضور کی جیسے ہماری ہے، ہم تو آخری رات میں 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، 10 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ دن بھر تھکتے تھے، عشاء کے بعد تھکان کی وجہ سے تھوڑی دیر نیند آتی، سوتے 2-1 گھنٹے سوتے ہوں گے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر وضو کیا، نماز پڑھی، پھر تھوڑی دیر میں آنکھ کھل جاتی، پھر وضو کرتے، پھر نماز پڑھتے، پھر آنکھ لگی، پھر نماز پڑھتے۔ ایک بے قراری ہے، نیند کیسے آئے گی؟ جس کے گھر میں اکلوتے بیٹے کی میت پڑی ہو، اس گھر میں ماں کو نیند کیسے آئے گی؟ وہ بے چین و بے قرار رہتی ہے، وہ تڑپتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا، وہ بے چین ہیں، وہ بے قرار ہیں امت کے لیے۔ تھکان کی وجہ سے تھوڑی سی نیند آتی ہے، پھر گھبرا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر نیند آتی ہے، پھر گھبرا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وراثت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بھی تو عالم کو ملا ہے وراثت میں، وہ صرف کتابیں نہیں ملی ہیں، یہ غم، یہ درد، یہ بے چینی، یہ بے قراری۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس کو اس درد و غم کا کچھ حصہ مل گیا، اسے حضور کی ایک بڑی وراثت مل گئی۔ اور یہی حال اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب کے دل میں بھی ڈال رکھا تھا۔ وہ بے چین و بے قرار ٹہل رہے، نیند نہیں آتی۔ بیوی صاحبہ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہیں، کیوں جاگ رہے ہیں، کیا تکلیف ہے؟ حضرت فرماتے ہیں جو تکلیف مجھے ہے اگر تمہیں بھی ہو جائے تو جاگنے والے ایک نہیں، ہم 2 ہو جائیں گے۔ کبھی تڑپ کر کہتے تھے کسی کی شب وصل سو کر کٹے ہیں، کسی کی شب ہجر رو کر کٹے، میری شب کیسی شب ہے الہی، نہ سو کر کٹے نہ رو کر کٹے۔ میرے دوستو بزرگوں اور بھائیوں، یہ ایک ادنا سی چھوٹی سی جھلک ہے حضور کی بے قراری کی۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دلی آئے، اسٹیشن میں اتر رہے تھے، ایک سکھ نوجوان سوار ہو رہا تھا، خوبصورت صافہ باندھے ہوئے جیسے عادت ہوتی ہے۔ حضرت کے دل میں ایک آہ نکلی، وہ کہنے لگے کہ ہائے۔ اس نوجوان سکھ نے کہا حضرت آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی؟ کہا نہیں تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر ہاں کیوں بھری آپ نے؟ تو حضرت نے موقع پا کے کہا کہ تم جیسا خوبصورت جوان جہنم میں جائے گا، اس کی وجہ سے مجھے دکھ ہوا ہے۔ کہنے لگے جہنم کیا چیز ہے؟ آپ نے دعوت دی، ٹرین کھڑی ہے ابھی اسٹیشن پر، 20 منٹ کا وقفہ ہے اور اس کو ایمان قبول کروا۔ دل میں درد ہوتا ہے، دل کی آواز نکلتی ہے تو دل میں پہنچتی ہے۔ قادیان میں جلسہ ہوتا تھا سالانہ، تو اس میں تشریف لے گئے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ۔ تو تہجد کی نماز کے بعد حضرت مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم کراچی، وہ چائے پلانے جاتے تھے، شاگرد بھی تھے خادم بھی تھے، چائے لے گئے حضرت کے پاس چائے پلانے کے لیے۔ تو حضرت سر پکڑے ہوئے بیٹھے جیسے کوئی غم زدہ ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے پوچھا کہ حضرت کیا تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف سر میں درد کچھ کہنے کچھ نہیں ہے۔ حضرت پھر بھی کہنے لگا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم نے زندگی بھر اس کی کوشش کی ہے کہ امام شافعی افضل ہیں یا امام ابو حنیفہ افضل ہیں، ہم نے افضلیت پر بحث کی، زندگی اس پر خرچ کر دی، کاش ہم حضور کے کام کو اپنا کام بناتے اور ایک ایک کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاتے، اس سے کہتے کہ پڑھ کلمہ اور نماز تیری نجات ہو جائے گی۔ کام تو یہ تھا کرنے کا، اور یہ ہم نے کی کہ افضل کون ہے مفضول کون ہے یہ تو قیامت کے دن اللہ فیصلہ نہیں کریں گے۔ اللہ کو سب سے کام لینا تھا، سب سے لے لیا، اب کون افضل اور کون مفضول یہ کچھ فیصلہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میرے دوستو بزرگ اور بھائیوں، یہ کام ہمارا اپنا ہے اور سارے جہاں کا کام ہمارا ہے۔ ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور کے وارث ہیں، تو حضور کی وراثت میں یہ ساری محنت کا میدان، سارا عالم ہمیں ملا ہوا ہے۔ ہم آندھرا کے نہیں،
ہم حیدرآباد کے نہیں، ہم بنگلور کے نہیں، ہم دلی کے نہیں، ہم ہندوستان کے نہیں، ہم تو سارے عالم کے. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ میں بتاؤں قطب بننے کا راستہ کیا ہے. قطب ولایت کا ایک اعلیٰ مقام ہے. قطب و قطب الاقطاب و غوث و غوث العظم، یہ تمام درجات ہیں تصوف و معرفت کی. اور حضرت خود ماشاءاللہ بڑے شیخ کامل ہیں، محدث و مفسر بھی ہے اور شیخ وقت. اور فرمایا میں بتاؤں تمہیں قطب بننے کا راستہ کیا ہے. تو لوگوں نے عرض کیا کہ بتائیے. تو فرمایا کہ امت کی بے دینی کو سوچو اور اس پر آنسو بہاؤ اور دعا مانگو کہ اللہ پاک اس امت کا بیڑا پار کر دے. صرف اس امت کے غم میں سوچنے اور فکر کرنے والے کو خدا قطب بنا دیں گے. بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ راستہ قطب بننے کا ہے، یہ راستہ ولی بننے کا ہے، یہ راستہ غوث بننے کا ہے، یہ راستہ صحابہ کے ساتھ حشر ہونے کا ہے، یہ راستہ نبیوں کے ساتھ اٹھنے کا ہے. تمام نبی اسی غم میں زندگی گزاری ہے. اسی غم کا کچھ حصہ جس کو ملے میرے دوستوں وہ نبی کا سچا وارث. ہمارا فکر وہ فکر ہوگا جو ہمارے نبی کا فکر ہے. ہماری محنت وہ محنت ہے جو ہمارے نبی کی محنت ہے. ہمارا کام وہ ہے جو ہمارے نبی کا کام ہے. اس کے لیے دوستو بزرگوں بھائیوں، نبی کا فکر سارے جہاں کا، ہمارا فکر سارے جہاں کا ہوگا، سارے عالم کا ہوگا. کریں گے اتنا ہی جتنا ہمارے بس میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری سفر جو تبوک کا کیا وہ ملک شام کے قریب تھا، باقی اور نہیں گئے کہیں. لیکن جماعتیں بھیجی یمن میں، شام میں، فلسطین میں، اردن میں، لبنان میں، فارس میں، روم میں. بلکہ حضور کے زمانے میں کچھ صحابہ ہندوستان آ گئے تھے، کیرلا. جماعتیں بھیجی ساری دنیا میں. یہ طریقہ بتا دے کرنا سارے عالم میں ہے، لیکن جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا تم کرو، جو بس میں نہیں ہے آگے بھیجو لوگوں کو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے نقش قدم پر چلنا شروع کیا اور محنت شروع کی. ساری دنیا میں وہ بھی نہیں گئے. وہ تو یہاں بھی نہیں ہے، آندھرا بھی نہیں ہے، حیدرآباد بھی نہیں ہے. صرف مکے دلی میں اور میوات میں کچھ کام کیا اور حج میں گئے تو مکے مدینے میں کچھ کام کیا. لیکن یہ تڑپ تھی، یہ کڑھن تھی، یہ بے چینی تھی. اللہ نے اس بے چینی کو ساری دنیا میں پھیلا دیا. آج ہزاروں آدمی اس بے چینی میں پھر رہے ہیں. لاکھوں آدمیوں کو اللہ نے توفیق دی ہے. اگر مولانا الیاس صاحب کی عمر 1 کروڑ سال کی ہوتی، اتنا عمل نہیں کر سکتے تھے جتنا دعوت کے ذریعے ان کو آج ثواب پہنچ رہا ہے. لاکھوں آدمیوں کی نماز، روزہ، زکات، حج کا ثواب، ہزاروں مکاتب، مدارس، دارالعلوم کا ثواب، ہزاروں جگہ تعلیم، تربیت، گشت، چلوں کا ثواب، لاکھوں کروڑوں عورتوں کی اصلاح کا ثواب. ارے امریکہ اور یورپ میں اللہ اکبر، جن ملکوں میں دہریت تھی، جہاں سے خدا کا نام مٹانے کی اسکیمیں بنا کر سارے عالم میں اللہ کے نام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، آج اللہ جل شانوں نے ان ملکوں میں دعوت کا کام شروع کیا. ہماری جماعت گئی تھی پیرس، فرانس میں. یہ دنیا کا سب سے خوبصورت ملک اور پیرس سب سے خوبصورت شہر ہے، جہاں تمام برائیوں کے اڈے ہیں. ایک مسجد تھی، ظہر اثر کی 2 نماز ہوتی تھی، باقی بند ہو جاتی، وہ آفس کی طرح. وہیں کے ایک شیخ حمامی تونس کے رہنے والے ہمارے ساتھ آئے تھے جماعت میں. انہوں نے سنایا کہ ہم کمانے کے لیے پیرس میں آئے تھے، جمعہ کو چھٹی نہیں ملتی تھی، اتوار کے دن ہم جمعے کی نماز پڑھتے تھے. یہ عالم ہیں. تونس میں دارالعلوم زیتونیہ ہے، ایک زیتونیہ، اس سے فارغ عالم ہے. یہ حمامی عالم ہوئے، کمانے کے لیے پیرس میں گئے، جمعے کی نماز اتوار کو پڑھتے تھے. وہ بھی کیسے؟ بیوی بچوں کے ساتھ جاتے، پکنک مناتے، کھاتے پیتے، آخری میں آتے ہوئے 2 رکعت پڑھاتے تھے.
لیکن جب دعوت کی محنت شروع ہوئی اللہ جل شانہ نے حالات بدل دیے. اب ہم 3 سال پہلے گئے وہاں تو ماشاء اللہ 2000 پرانے آدمی جمع تھے جنہوں نے 4 مہینے دیے. 4 مہینے لگائے ہوئے 2000 ساتھی تھے. چلہ دینے والے کو مجلس میں آنے کی اجازت نہیں. وہ خدمتوں میں تھے اطراف، ہاؤس میں، کھلانے میں، صفائی میں. ان 2000 نوجوانوں میں دیکھ کر کے رش آتا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ کسی دارالعلوم کے فارغ شدہ بڑے بڑے مفتی و قاضی ہیں. ان کا جھبا، ان کا صافہ، ان کی سنتیں، اہتمام اور ان کا رونا، راتوں کو بل بلانا. جب ان سے پوچھا کہ یہ کس مدرسے سے اور کہاں کے شیخ ہیں تو وہاں کے امیر صاحب نے کہا یہ شیخ ویخ کچھ نہیں ہے، یہ وہ نوجوان ہیں جن کی راتیں کلبوں میں گزرتی تھی، شراب خانوں میں گزرتی تھی. یہ اللہ کا فضل ہے، دعوت کی محنت سے ان کی راتیں سجدوں میں گزر رہی ہیں. میرے دوست بزرگ اور بھائیوں، حالات اللہ نے بدل دیے اور بدلتے چلے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا مکان باقی نہیں رہے گا جہاں خدا اسلام داخل نہ کر دے. خدا ہماری ان بد نصیب آنکھوں کو وہ دن دکھا دیں. اب تک تو امت کی بدحالی سنتے چلے آ رہے ہیں، خدا امت کی خوشحالی بھی سنا دیں. لیکن اللہ کے رسول کا فرمان ہے یہ ہو کر رہے گا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی. خدا کرے ہمارے ہاتھوں یہ کام ہو جائے، ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں، ہم اس کے لیے محنت کر لیں. دنیا کے چپے چپے میں اور کنارے کنارے میں پڑھ کے اللہ کا نام بلند کرے، اللہ کے نبی کی سنت و شریعت کو زندہ کرے، اللہ کے نبی کی بے چینی اور بے قراری کو لے کے پھرے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ خبریں سنیں گے کہ قوموں کی قومیں، علاقے کے علاقے، ملک کے ملک اللہ کی اطاعت میں آ جائیں گے، اللہ کی غلامی تسلیم کریں گے اور دین و شریعت پر چل کر اپنی آخرت بنائیں گے. اس کے لیے سب سے گزارش ہے، سب نیت کرو انشاءاللہ جب تک جیئیں گے دعوت کا کام کریں گے اور سارے عالم میں پھریں گے انشاءاللہ. ہر ملک کے ماس تو ملک خدائے ماس، جو کچھ اللہ کے ملک ہیں جہاں بھی ہیں وہ سب ہمارا ہی ملک ہے اور ہماری محنت کا میدان ہے. میرے دوست بزرگ اور بھائیوں، اس کے لیے کہتے ہیں علماء 1 سال کے لیے ہمت کریں. سال تو یہ آہستہ کہہ رہے ہیں، ورنہ حضرت مولانا الیاس یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے 3 سال لگاؤ، 3 سال. 1 سال ہندوستان میں یہ دل سے جتنے بت بیٹھے ہیں ہندوستان کے سب نکل جائیں، اور 1 سال عربستان میں ان کی خوبیاں اور صفات ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے وہاں منتخب کیا رسول کو، وہ حاصل کر لیں. پھر ان صفات کے ساتھ 1 سال عربستان انگلستان میں لگاؤ، باطل کی کھوپڑی میں بیٹھ کے باطل کو دعوت دو. خدا باطل کو پھوڑے گا، اس کے دماغ سے بھیجا نکال لے گا. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو ظاہر. اللہ پاک اس کے بھیجے کو نکالیں گے اور باطل کو توڑیں گے اور باطل کو پاش کریں گے. خدا پاک اسلام کو دنیا میں پھیلائیں گے. اس کے لیے دوستو بزرگ اور بھائیوں، اللہ کے راستے میں نکلیں اور پھر محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان حالات کو بناتے چلے جائیں گے. جتنی دنیا کا بگاڑ ہے، فساد ہے، اللہ اس کو دور کر دیں گے. ایک عالم نے ماشاءاللہ کھڑے ہو کے ہمارے ایک بزرگ سے پوچھا کہ ہم بھی تو دین کا کام کر رہے ہیں، بھائی درس و تدریس کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یہ بھی دین کا کام ہے. تعلیم ضروری ہے کہ تبلیغ ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے بھائی؟ تو حضرت نے فرمایا کھانا ضروری ہے کہ پانی ضروری ہے؟ سوچ کے بولو کیا ضروری ہے؟ کھانا. پانی کے بغیر جی لو گے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کا دونوں ضروری ہیں. جب کھانا بھی ضروری، پانی بھی ضروری، تعلیم بھی ضروری، تبلیغ بھی ضروری. یہ بھی حضور کا مقصد ہے، وہ بھی حضور کا مقصد ہے. اس میں شک کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ ایک کام کو کوئی ہلکا سمجھے تو اس نے حضور کے کام کو، سنت کو ہلکا سمجھا ہے. جو حضور کی سنت کو ہلکا سمجھے گا اللہ حفاظت فرمائے، وہ تو کفر ہے، کفر. ایک بڑے سے بڑا فریضہ چھوڑ دیں اللہ اسے معاف کریں گے. غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، چھوڑ دیا. لیکن کسی کام کو ہلکا سمجھے، اس کی تحقیر کرے، یہ کفر، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کفر کو کرنا. یہ بھی ہے، کرنا وہ بھی ہے.
تعلیم بھی حضور کا مقصد ہے، تبلیغ بھی حضور کا مقصد ہے، دونوں ہی کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تبلیغ کے کرنے والے کوئی ان پڑھ لوگ نہیں ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے جو بڑے زبردست تعلیم تھی، مستجاب الدعوات تھی، بڑے اولیاء اللہ اور صاحب نسبت تھے، اور خلیفہ تھے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف پڑھاتے تھے، ترمذی شریف پڑھاتے تھے، زبردست عالم تھے جن کی کڑھن سے اللہ نے ساری دنیا میں کام پہنچایا۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب 30 سال تک بخاری شریف پڑھائی اور اس کے حاشیے لکھے ہیں۔ زندگی پوری تعلیم و تعلم میں گزری، دعوت کا کام ساتھ ہے۔ یہ علماء کے ہاتھ سے اللہ نے شروع کرایا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اب بھی علماء کی سرپرستی میں چل رہا ہے، اور جو اس میں شریک ہوں گے اللہ پاک ان سے سارے عالم کا کام لیں گے۔ ارے ان حضرات نے بھی وہی بخاری مسلم پڑھی جو ہم نے پڑھی، ان سے اللہ نے سارے عالم کا کام لیا تو ہمارے سے نہیں لیں گے۔ فرق یہ ہے کہ نیت کرنی ہے، قدم اٹھانا ہے۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سارے عالم کی نیت کی، اللہ نے سارے عالم کا ثواب دیا، سارے عالم میں استعمال کیا۔ ہم بھی سارے عالم کی نیت کریں گے، اللہ جل شانو سارے عالم کے لیے قبول کریں گے۔ ہمارے مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری تھے، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے قریب سے، وہ کہتے تھے دارالعلوم دیوبند سے میں فارغ ہوا اور اول نمبر پر پاس ہوا، سب سے زیادہ نمبر میرے ہیں، اور بمبئی میں آ کر میں نے ایک امامت قبول کر لی، ایک مسجد میں قرآن پڑھاتا تھا بچوں کو اور تفسیر سناتا تھا، نماز پڑھاتا تھا۔ جماعت والے آتے تشکیل کرتے تو میں حسب معمول علماء کی عادت کے مطابق میں بھی کہتا تھا یہ بھی تو دین کا کام ہے، میں بھی تو دین کا کام ہی کر رہا ہوں، کیا حرج ہے۔ خیر وہ آتے تھے، یہ کہتے تھے۔ ایک دن ایک بڑے میاں انہی کے خاندان برادری کے آئے، بے تکلف، کہنے لگے مولوی صاحب ایک ذرا مسئلہ بتائیے۔ کیا ہے؟ کہا ایک ڈاکٹر ہے وہ علاج کر رہا ہے، کسی کے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، بخار ہے، نزلہ ہے، کانسی ہے، زکام۔ اتنے میں ایک عورت آئی چیختی چلاتی روتی ہوئی، وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور خون کا قے ہو گیا ہے، وہ بے ہوش ہے، ذرا چل کے دیکھ لیجئے، وہ آ نہیں سکتا، میں لا نہیں سکتی۔ ڈاکٹر کہتا ہے میں یہاں علاج کر رہا ہوں، مجھے فرصت نہیں ہے۔ تو بڑے میاں نے پوچھا مولوی صاحب سے کہ ڈاکٹر کو جانا چاہیے یا یہاں علاج کرنا چاہیے؟ تو مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے بڑے جوش میں کہا اس پاگل ڈاکٹر کو فوراً جانا چاہیے، جان بچانا فرض ہے۔ ارے سر میں درد، پیٹ میں درد تو بعد میں بھی علاج ہو سکتا ہے، اس کی تو جان جا رہی ہے۔ تو بڑے میاں نے تسلی سے کہا مولوی صاحب جن بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں اللہ قبول فرمائے، یہ ابھی مکلف نہیں ہے، کل مکلف بنیں گے۔ جو لوگ آج بغیر کلمہ نماز کے بوڑھے بوڑھے مر کے قبروں میں جا رہے ہیں ان کا ایمان بچانا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ اب مولوی صاحب کہنے لگے یار بات تو ٹھیک ہے، اچھا ذرا چلو میرا چلہ لکھو۔ ہم نے خود بیان میں سنا، وہ خود کہتے تھے 40 سال ہو گئے اب تک میرا چلہ پورا نہیں ہوا، اور پھر کہنے لگے میں کوئی فخر کے طور پر نہیں، تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہتا ہوں، اگر میں بمبئی میں رہتا بے شک 100-200 بچے مجھ سے قرآن پڑھ لیتے، 10-20-50 آدمی صحیح راستے پر آ جاتے، ایک محلے میں میرا کام ہو جاتا۔ لیکن تبلیغ میں لگنے کی برکت یہ ہوئی، کہا تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہہ رہا ہوں، پورے 6 بر اعظموں کے ہر ملک میں میرا فیض پہنچا ہوا ہے۔ آج دنیا کا کوئی ملک اور خطہ ایسا باقی نہیں ہے جہاں میری بات اور میری مثالیں نہ بیان کی جاتی۔ دیکھا آپ نے، یہ ہمارے زمانے کے ہمارے موجودہ ساتھیوں میں سے ہوں گے، وہ رہتے مسجد میں بے شک کچھ بچے قرآن پڑھ لیتے، کچھ نمازی بن جاتے، کچھ ماحول ٹھیک ہوتا، بے شک ٹھیک ہوتا، لیکن اللہ کے راستے میں نکلے تو کیا ہوا؟ 7 بر اعظم میں اللہ نے بات پہنچا دی۔
بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، روکنا کسی کو نہیں ہے. آپ درس سے تدریس کرو، آپ واضح ارشاد کرو، تصنیف و تالیف کرو، جو آپ کے جی میں ہے، دین کی خدمت کرو. سب دین کی خدمت ہے، سب کا اجر و ثواب ہے، لیکن میرے دوستوں اس دعوت کے ساتھ کریں گے اللہ سارے عالم کا ثواب دے. اس کے لیے ہمت کرو، ارادے کرو. اللہ پاک پورے عالم کے لیے آپ کو قبول فرمائے. اللہ آپ کے اولاد و نسلوں میں دین کے سچے داعی پیدا فرمائے. اب ذرا ہمت کر کے بولو، ایک سال کے لیے کون تیار ہے؟